عورتوں کو چڈی پہنا کے دکان میں بیٹھا دیا تاکہ 10 گراہک ان کا منہ دیکھ کر کے سامان خریدنے کے لیے آئے. یہی ڈیولپمنٹ ہے, یہی ترقی ہے. گھر میں رہنے والی خاتون کو ہوائی جہاز کا ایئر ہوسٹس بنا دیا تاکہ 200 مسافر جو ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں وہ سب ان کی گردن, ان کا چہرہ, ان کے سر کے بال, ان کے ہاف پینٹ, ان کے سارے بدن کو دیکھ کر 2 گھنٹے کا سفر پورا کر لے. یہی ڈیولپمنٹ ہے. یہ فلم میں جو کچھ ہو رہا ہالی ووڈ بالی ووڈ میں, یہ خوبصورت حسیناؤں کو نچا کے ان کو نروستر بنا کے 3 گھنٹے تک لوگ مردوں کو بیٹھا کے اور صاحب خربوں روپے کا کاروبار فلمی ہو جائے اور ناچ گا کے جسم کی نمائش کر کے. یہی ڈیولپمنٹ ہے, یہی ڈیولپمنٹ ہے. ہر جگہوں پہ ادھننگی عورتوں کی تصویریں, چائے کی دکان سے لے کر کے صاحب بڑے بڑے مال تک یہ عورتوں کو بے پردہ کروا کے 2 پیسے کمانا, یہی ڈیولپمنٹ ہے. یعنی ابھی ایک عورت آئی تھی یورپ سے, وہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت کیا بتائیں, آنکھ کے خون کے آنسو رونا پڑتا. میں بھی لندن گئی تھی اور میں وہاں سے واپس لوٹی ہوں. وہ بیان کیا, مجھ سے بیان کیا کہ حضور صرف ایک دھاگا کی طرح جیسے کوئی ایک کپڑا لپیٹی ہوئی ہے, دھاگا کی طرح ایک کپڑا ہے, باقی سارا جسم ننگا. یعنی کو برا بھی نہیں سمجھنے والا. اب پھر وہ کہتی کہ کیوں میں وہاں چلا گیا, ایسے مناظر کو میں نے کیوں دیکھا, جبکہ مرد اندر میں ٹی شرٹ ہے, اس کے اوپر میں شرٹ ہے, اس کے اوپر میں کوٹ ہے, چونکہ کوٹ اور پینٹ پہننے کا رواج چلا دنیا پوری دنیا میں. سارے لوگ شادی بیاہ میں کوٹ پینٹ پہنتے ہیں صاحب. سارے نیتا امریکہ یورپ کے سارے نیتا مرد وہ صاحب پہنے ہوئے ہیں کوٹ پینٹ اور اندر میں شرٹ ہے. یہ مرد جو اگر وہ دین سے نہیں بلکہ وہ بنیان پہن کے رہتا تو بھی کوئی طوفان نہیں مچتا, چونکہ مرد اگر بنیان پہن کے کوئی طوفان مچنے والا نہیں ہے. مرد صرف ناپ سے لے کر کے یہاں گھٹنے تک اس کے سطر عورت ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. گھٹنے سے نیچے کھلا ہوا رہے, کوئی ہلچل نہیں مچنے والا. ناپ سے اوپر بھی مرد کا بدن کھلا رہے, نہ عورتوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے نہ مرد میں کوئی ہلچل مچنے والا ہے. مگر عورتوں کی پنڈلی, عورتوں کی گردن, عورتوں کا چہرہ, عورتوں کی پیشانی, ان کی آنکھیں, ان کی ناک, سارا جسم ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد مردوں کے دل میں ہلچل مچتا ہے. اسی لیے پردے کا قانون ہے اور اس کے ایک کشش مردوں میں رکھ دی گئی ہے. اور یہ کشش ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک بھوتنی عورت کو آدمی رانی بنا کے قبول کر لیتا ہے. اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ ایک عورت جو رہنے والی وہ گجرات کی, اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتر پردیش کے دیہات میں رہ رہی ہے, ماں باپ بھائی بہن سارے سنسار چھوڑ کر کے ان کے ساتھ رہتی ہے. وہی ایک کشش ہے, ایک اٹریکشن ہے دونوں میں. اور اس کا اگر غلط استعمال ہوا تو زناکاری کا دروازہ کھولے گا, اور اسی کا صحیح استعمال ہوا نکاح کے ذریعے پھر گھر اور سماج کی آبادی کا ایک زبردست ذریعہ بن جاتا ہے. یہ کشش قدرتی طور پر کشش ہے. بھوک لگے گی دانا چاہیے, پیاس لگے گی پانی چاہیے. اسی طرح عورتوں کی خواہش ہے دانے کی طرح پانی کی طرح, عورتوں کو بھی مردوں کی خواہش ہے دانے کی طرح پانی کی طرح. ایسا نہیں کہ بھوک لگے اور سامنے دانا رہے اور ہم نہیں, دانے کی چاہت ہم کو نہیں ہے. وہ تو مردہ سے بدتر ہے کہ بھوک لگی ہے سامنے دانا ہے اور کھا نہیں رہا ہے, وہ تو مریض ہے, بیمار ہے. اسی طرح مرد ہے سامنے عورت نروستر کھڑی ہے اور اس کے بدن میں کوئی ہلچل نہیں مچے, نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو نامرد ہے, ہجڑے سے بدتر ہے. کیونکہ انسان جہاں ہے, مرد جہاں ہے, مردانگی جہاں ہے, وہاں تو کشش ہے, وہاں تو عورتوں کی خواہش ہے. اسی خواہش کو صحیح لگام دینا ہے, صحیح راستہ دینا ہے. شیطان کے نام پہ زنا ہوتا ہے, مگر رحمان کے نام پہ اگر اجنبی عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا گیا, اسی کا نام نکاح ہے. وہاں سے ثواب کا دروازہ کھلتا ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے, دنیا کے چلنے بسنے کا ایک زبردست انتظام ہو جاتا ہے. اسی حرام کاری کو روکنے کے لیے نکاح کا طریقہ ہے. مگر لوگ آج نکاح کو بوجھ سمجھ چکے ہیں. آج اس طرح ضمیر مر چکا ہے آدمی کا کہ صاحب وہ حرام کاری چاہت سے کر رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. اسی کا نام دنیا نے ڈیولپمنٹ رکھ دیا. یعنی خوب شراب پیئیں پانی سے زیادہ ترقی ہے, خوب ننگا ناچیں ترقی ہے, اور شادی بیاہ کے نام پہ کروڑوں روپے کو برباد کریں, یہی ڈیولپمنٹ ہے. آدھا کھائیں 1000 روپے کی پلیٹ, آدھا کھائیں آدھا پھینکیں, یہی ڈیولپمنٹ ہے. وہ وقت آنے والا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دانے کی عزت کرو, اور روٹی گرے نیچے تو اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لو. دانے کی عزت کرو, ورنہ مصطفیٰ فرماتے ہیں, نائب پروردگار کہتے ہیں کہ جس قوم سے دانا روٹھ جاتا ہے, روٹی روٹھ جاتی ہے, دوبارہ نہیں آتی ہے. یعنی اگر روٹی روٹھ گئی
وہ چاہے 50 درگاہوں پہ جا کے چوتڑ رگڑ کے آ جائے، پیشانی رگڑ کے آ جائے، نہیں ہوگی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چاہے وہ 1,00,000 درگاہوں پہ جا کے پیشان سر پٹک کے رہ جائے، نہیں مراد پوری ہوگی، نہیں اس کی تقدیر کا دروازہ کھلے گا اور نہیں خوشحالی آئے گی۔ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا، شروع میں اجمیر گئے، مراد پوری ہوئی، اس کے بعد مغرور ہو گئے، معلوم ہے کیا ہو، اس کے بعد یہی ہوا۔ پھر بعد میں جب سزا ملی، ایسی سزا ملی، 50 بار اجمیر جاتا ہے آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی روکنے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی حکومت دینے والا ہے، اللہ ہی حکومت چھیننے والا ہے۔ یہ جو ہندوستان کا مسلمان روتا ہے کہ یہ آ گئے وہ آ گئے ایسا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے جرم کی سزا ہے کہ ایک ظالم حاکم مجھ پر مسلط ہے۔ مگر جس دن مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو گئی، مسلمانوں کا گھر سجدے سے آباد ہو گیا، جس دن میرا سارا کام اپنے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہونے لگا، یہی تو ہے کہ تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، اللہ تجھے دنیا کا امام بنا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ has promised، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لائے اچھا کام کیے جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں حکومت تجھ کو دے دی جائے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں اس زمین میں بادشاہت عطا کرے گا۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا۔ عرب کا بکری چرانے والا، عرب کے اونٹ چرانے والا، عرب کے خانہ بدوش، وہ غریب جو عرب میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت میں جب سے ان لوگوں نے ایمان لایا، جب سے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کا جنون دماغ پہ چڑھا کے اپنا عرب چھوڑ کے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے روم چلے گئے، ایران چلے آئے، ہندوستان چلے آئے۔ اللہ نے ایران بھی دیا، اللہ نے روم بھی دیا، اللہ نے بے شمار ممالک دنیا میں دی، اور آج 1500 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ حصوں پر مسلمانوں کو سلطنت اللہ نے دی۔ آج بھی 63 سے زیادہ ممالک، مور دین 60 کنٹریز، 60 ممالک سے زیادہ ممالک کے مسلمانوں کا قبضہ، جہاں کلمہ پڑھنے والا حکومت کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے 200 سے زائد ممالک میں موجود ہے۔ جو عرب سے سورج نکلا تھا، جو عرب کے خانہ بدوش اور بدو، وہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے۔ محمد ابن قاسم عرب چھوڑ کے ہندوستان آ گئے، خالد ابن ولید سیف اللہ بن کے اسلام کا کام کرنے لگے، سعد ابن وقاص عرب چھوڑ کے روم کی طرف چلے گئے۔ اتنی اولیاء صالحین بزرگان دین کی محنتوں نے وہ رنگ لائی، اللہ کی خاص عطا ہوئی کہ پوری دنیا پہ حکومت قائم ہو گئی، مسجدیں بننے لگی، مدرسے بننے لگے، خانقاہوں کی تعمیر ہونے لگی، لائبریری دنیا میں بننے لگی۔ آج اگر دنیا میں کالج ہے مسلمانوں کی دین ہے، اللہ کی قسم 500 سال پہلے ہندوستان کا ایک کالج نہیں تھا، ایک یونیورسٹی نہیں تھی، اگر تھی بھی ایک یونیورسٹی تو وہ بدھسٹوں کی شکشا اور دیکشا کا ایک کیندر تھی، مگر JNU، AMU، بنارس ہندو یونیورسٹی، جتنی بھی یونیورسٹی ہیں سب کی عمر ہے 200 سال، 250 سال، 150 سال، 100 سال۔ اسلام 1400 سال پہلے جب اسلام کا سورج چمکا دنیا میں، عرب سے وہ نور نکلا، تو معلوم ہے اس وقت میں ایک یونیورسٹی دنیا میں نہیں تھی، ایک کالج دنیا میں نہیں تھا، لیکن آج ہزاروں یونیورسٹیز، لاکھوں اسکول، ہزاروں کالجز دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے موجود ہیں کہ پیغمبر اعظم نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا نعرہ دیا تھا کہ اطلبوا العلم ولو کان اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave, obtain knowledge either you find it in China, acquire knowledge is compulsory for every Muslim man and women, knowledge is power, knowledge is life, knowledge is best company۔ یعنی جتنی بھی علم کی فضیلتیں آج کے دنیا دار حکمراں بیان کرتے ہیں کہ علم طاقت ہے، علم روشنی ہے، علم زیور ہے، علم ساتھی ہے، علم ہتھیار ہے، علم ڈیکوریشن ہے، علم آرم ہے، جتنی باتیں آج دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں وہ ساری باتیں
اپنے من سے نہیں گڑھ کے وہ ساری باتیں مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دی ہے، وہ باتیں مصطفیٰ کی ہیں اور یہ اپنی باتیں کہہ کے دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ احسان اسلام کا ہے، پیغمبر اعظم کا ہے کہ آج دنیا میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں اور پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ احسان مصطفیٰ کی آمد کا ہے کہ آج دنیا علم کے نور سے جگمگا رہی ہے۔ اس کو تو ماننا پڑے گا۔ وہ دو چار ذلیل قسم کے لوگ اگر پیغمبر کے خلاف کچھ بکواس کر رہے ہیں، وہ ذلیل اندھے ہیں، وہ ذلیل نہیں، اسے معلوم ہے کہ اسلام نے کیا کیا۔ وہ آنکھ بند کر کے سورج کا انکار کرتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے وہ کہتے ہیں کہ رات نہیں ہے، وہ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ دن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی پاگل کمینے چٹے کے کہہ دینے سے اگر کہ آج سورج نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو جائے گا کہ سورج نہیں ہے۔ اگر کوئی خسیس اور کوئی رزیل بول دے کہ جلسے کا فائدہ نہیں ہے، اس کمینے کے بولنے سے اس کا نہیں مانا جائے گا کہ جلسے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ رزیل، وہ خبیث، وہ مردود کیا جانے، یہ ایک درسگاہ ہے جلسہ، جہاں سے ہزاروں لوگوں کو دینی مزاج ملتا ہے۔ تم اگر نہیں نمازی بنے، لاکھوں لوگ وہ ہیں جو خطابت سن سن کے نمازی بنے ہیں۔ اگر تم دیندار نہیں بنے تو جاؤ تم جہنم کی آگ میں جلو۔ مگر بے شمار لوگ ہیں جو علماء کی صحبتوں میں دینی گفتگو سن کر جنتی بن گئے ہیں، اسلامی سوچ کے حامل بن گئے ہیں۔ میرے جیسے کمزور قسم کے آدمی کے پاس تو بے شمار فون آتے ہیں کہ آپ کی تقریر سننے کے بعد میں نمازی بن گیا ہوں، میں قضا نماز قضائے عمری کے طور پر ادا کر رہا ہوں، میں صاحب اب گانے بجانا چھوڑ دیا ہوں، میں تقریر بغیر سنے سوتا نہیں ہوں۔ جب میرے جیسے کمزور آدمی کے بیانات کا یہ اثر ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو تہجد گزار لوگ ہیں، جو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے سجادہ نشی ہیں، جن کے ہزاروں اور لاکھوں مریدین کا جال دنیا میں نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، ان سے کیسا فائدہ ہوگا؟ تو کسی کے چلانے بلانے سے یا کسی کے بکواس کر دینے سے اسلامی بینیفٹس کو نکارا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ جادو سب کے سر چڑھ بولتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشنل، وہ سب اسلام کی مرہون منت ہے، اسلام کا گفٹ ہے، اسلام کا دیا ہوا ہے۔ چونکہ جو کچھ تم آج بول رہا ہے یہ وہی نعرہ ہے جو مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے دنیا والوں کو عطا فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے دنیا کو تہذیب دی ہے، دنیا کو تمدن دیا ہے، دنیا کو جینے کا ایک نیا راستہ دکھلایا ہے۔ اس لیے امریکہ کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی اس سچائی کو بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels۔ یہ کوئی ہندوستان کا کمزور پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، وہ صاحب یہ دو چار آدمی جو نبی کے خلاف بولتے ہیں، ان جیسے 1 کروڑ کو پڑھا لکھا کے انسان بنانے والا یہ امریکہ کا اتنا بڑا لائر، ایڈوکیٹ، سائنٹسٹ، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ یہ بول رہا ہے۔ یہ گلی کوچے کا گرا ہوا آدمی کچھ بولتا ہے، اے مسلمان کبھی اس کی بات پہ کان مت دھرنا، کبھی اس کی بات پہ تھانے کا گھیراؤ مت کرنا، کبھی اس کی بات سننے کے بعد اس کو ہیرو مت بنا دینا۔ یہ گھنٹی بجا کے 2 روپیہ کمانے والا یہ ہیرو بننے کے شوق میں ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے اور ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو نماز کے خلاف بول رہے ہیں، اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ کتنا سب کی گردن میں چادر ڈال کے تم مارنا شروع کرے گا اور سب کے سب سے تم لائی مول لے گا۔ ساری باتوں کا جواب دنیا میں نہیں، اور سب سے لائی مول نہیں لے سکتا۔ ہاں ادیب بولے گا میرا ادیب جواب دے گا، ان کا کوئی شاعر بولے گا میرا شاعر جواب دے گا، ان کا کوئی ویگیانک بولے گا میرا ویگیانک اس کا جواب دے گا۔ وہ آخری ٹائم ہے جب سر سے پانی اوپر ہو جائے گا اور سوائے کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا جہاد کرنے کے، وہ تو آخری ٹائم ہے۔ اس وقت بھی ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق جہاد کرنے کا آدیش نہیں ہے۔ ظلم مٹانے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ آخری مرحلے میں جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ جائے تو پھر ہمارا جو امام ہے، ہمارا جو عالم ہے، ہمارا جو اسلامی بادشاہ ہے، ہمارا جو رہبر ہے، ان کے آدیش پہ وہ سب کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نکلے میدان میں پتھر پھینکنے لگے، یہاں دینے لگے وہاں دینے لگے۔ اب تو جلوس نکلوانے میں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نکالیں گے جلوس احتجاج کرنے کے لیے کہ وہ میرے پیغمبر کو گالی دی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کو اریسٹ کیا جائے۔ ہم ایک لیگل مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے لاکھ کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے گلے میں چادر ڈال کر کے جیل میں ٹھونس دیں۔ نہیں، ہم جہاں رہتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم مطالبہ کر سکتے ہیں۔ گالی دیا بمبئی کا آدمی اور ہم سامنے والے پولیس کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہاں صاحب پٹری کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں کسی گھر میں آگ لگا رہے ہیں؟ اس کے بعد جب پولیس
والا آتا ہے تو ہمارے گھر پہ بول نظر چلا دیتا ہے, ہمارے 1000 آدمی کو مار دیتا ہے, تو اس کا ذمہ دار ہوگا کون؟ اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو بخلا کے سامنے آیا, جو سامنے والے کو پتھر مارا. کیوں مارا تمہارے پیغمبر کو گالی دی تو کیا مطلب تم اس کو قتل کر دے گا؟ تم جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون کے حساب سے تم کو صرف پروٹیسٹ کرنا ہے, اس کی مخالفت کرنی ہے, پرامن جلوس نکالنا ہے, اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا ہے, حکومت وقت سے کہنا ہے یہ ظلم ہے, یہ ظلم سہا نہیں جائے گا. ہمارا کوئی عالم رام کے خلاف بولا, ہمارا کوئی عالم سیتا کے خلاف بولا, ہمارا کوئی مولوی آپ کے دھرم کے بانی کی پرائیویٹ لائف کو کھنگالا, ان کی شادی کے بارے میں بولا نہیں بولا؟ تو پھر تم کیوں بولا؟ تیرا آدمی کیوں بولا؟ ہمارے پیغمبر کی اچھی باتوں کو نہیں بول سکتا ہے. انہوں نے جو دنیا کو دیا ہے, جو گفٹ, جو امپیکٹ دنیا پہ چھوڑا ہے, جو بلیسنگز دیا ہے, اگر تمہارا سینہ اتنا چوڑا نہیں ہے کہ ان ساری اچھائیوں کو سن کے پڑھ کے تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکو, تو کم سے کم چپ تو رہو, ان کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی تو مت کرو. ہمارے پیغمبر نے 11 شادی کی. کیا تم کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں شادی کا کیا مہتو ہے, شادی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ ادھیڑ عورت سے نکاح کر رہے ہیں. آپ 50 پلس جانے کے بعد اگر 12 سال کی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں تو سمجھنا تو ہوگا. جہاں کے 16 سال کی 1000 خوبصورت ترین عورتوں سے مصطفیٰ نکاح کر سکتے تھے, اور عرب کا کلچر تھا اس ٹائم میں 1400 سال پہلے 100 شادی کرنا, 150 شادی کرنا, 300 شادی کرنا عرب کا ماحول تھا. اگر حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا دنیا میں تو سارے لوگ چاہتے تھے کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں جائے, مگر حضور نے اس زمانے میں 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ ادھیڑ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی, ان کو جب آپ نے شادی کیا ان سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی کا مطلب خواہش کو پورا کرنا صرف نہیں ہے, شادی کا مطلب ہے بیواؤں کو سمان دینا, بیواؤں کو ایک نئی زندگی دینا, بیواؤں کو آتم سمان دینا, بیواؤں کو عزت نفس دینا, بیواؤں کو خوشیاں منانے کا موقع عطا کرنا. اب اگر قیامت تک کسی بیوہ کی شادی ہوگی تو احسان محمد عربی کا مانا جائے گا کہ حضور نے کہا اب بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا, اس عمر میں جس عمر میں آپ کے حسن کی قسم, حسن کی بہار, حسن کی خیرات چاند لیتا تھا, سورج لیتا تھا. ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے, لیکن جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آج تک کتاب میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کا کاندھا ایسا تھا جیسے کسی چاندی کو ڈھال دیا گیا ہو. حضرت انس کہتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا حضور کے چہرے میں سورج تیر رہا ہو. یہ جن لوگوں نے دیکھا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں کوئی نمک مرچ لگایا نہیں گیا, ہو بہو جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے. حضرت جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ رائے تو ہم چاند کو دیکھتے تھے, 14ویں رات کا چاند, یعنی جس دن وہ 14ویں رات کا چاند, 14th نائٹ, 14ویں رات کا چاند, مون آف 14th نائٹ, جو ایک ہی دن چاند جوان ہوتا ہے, باقی جس دن اگا سجور کے ٹہنی کی مانی, پھر تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا, 14ویں رات کو فل جوان ہوتا ہے. پھر 15ویں رات سے گھٹنا شروع ہے, ڈاؤن فال 1 انچ 2 انچ, گھٹتے گھٹتے پھر سوکی ہوئی ٹہنی کی مانند باروک ہو گیا. کہتے ہیں جابر ابن سمورہ کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, حضور میرے سامنے تھے, سرکار کے جسم اقدس پہ ایک چادر تھی جس میں سرخ رنگ کی دھاری تھی. میں کبھی حضور کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا, تو فیصلہ کیا دل نے کہ مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. وَوَجْهُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, ان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. عرب کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش محمد عربی سے میری بیٹی کا عقد ہو جائے, میری نسلیں فخر کریں گی, مگر اس خوبصورتی کا نمونہ شخص جیسا حسین جمیل نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. حضور نے 40 سالہ ادھیڑ عورت سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کیا. اس کا مطلب ہے اس شادی میں حکمت ہے بیواؤں کو سمان دینا, بیواؤں کو عزت دینا. اب اگر وہی نبی 50 سال پلس جانے کے بعد
اگر 12 سال کی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں تو پھر ایسے نہیں دیکھو تمہارے نبی ایسا کر دیا ایسا کر دیا، نہیں، وہاں جب پہلی شادی کو ملا کے سمجھو گے تب حکمت سمجھ میں آئے گی۔ جب شادی کی تمنا تھی اس وقت تو 40 سالہ ادھے، اور جب 50 پلس جانے کے بعد ایسے بھی خواہش آدمی کی نیچرلی گھٹ جاتی ہے، عورتوں کی چاہت 50 سال کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں 9 سال 12 سال کی خاتون سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کرنا، اس کا مطلب ہے جب وہاں حکمت ہے یہاں بھی حکمت ہوتی ہے، یہاں حکمت ہوتی ہے۔ اور کوئی میٹر نہیں ملتا ہے 1400 سال کے اندر میں کافروں، مشرکوں، اسلام کے دشمنوں کو لے دے کر کے اسی شادی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ سرکار کی جتنی بیویاں ہیں ان تمام بیویوں میں ساری بیویاں بیوہ تھی، اکثر بیویاں بیوہ تھی یا کچھ طلاق شدہ تھی۔ ایک بیوی آپ کی صرف کنواری تھی جو سیدہ عائشہ تھی، وہ حضور نے اپنی چاہت سے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ جناب جبرائیل امین کے ذریعہ حضور کے خواب میں سیدہ عائشہ کا چہرہ دکھلا کے یہ کہا تھا اللہ کی پسند ہے کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ تو سیدہ عائشہ کی شادی حضور نے چاہت سے نہیں کی تھی۔ یہ 9 سال 10 سال کی ہے اور ہماری ساری بیویاں طلاق شدہ ہیں اور بیوہ ہیں، ایک لڑکی ایک خاتون چاہیے اس کو جو کنواری مل جائے، نہیں، وہ اللہ کی پسند تھی، کائنات کے خالق کی پسند ہے، اور جس نے مصطفیٰ کو نبی رسول اور سارے رسولوں کا سردار بنایا اس خدا کی پسند ہے یہ، اس لیے پسند ہے۔ حکمت وہاں یہی تھی، جس طرح ساری شادی حکمتوں سے بھری ہے۔ ایک خاندان ہے مدینے میں جو کہتا تھا اسلام مٹا دیں گے، جو کہتا تھا اسلام کے پیغمبر کو قتل کر دیں گے، جو کہتا تھا اسلام کا ساتھ دینے والے مصطفیٰ کے صحابہ کو نگل جائیں گے، لیکن اس خاندان کی ایک بیوہ خاتون سے حضور نے شادی کر لی، وہ خاتون رضامند ہو گئی، اور جب اس خاندان کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں آئی اور حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کے تمام کمالات کو دیکھنے کے بعد جب وہ خاتون اپنے خاندان کے باپ دادا کے سامنے بیان کیا تو پہلے تو وہ لوگ سوچا تھا کہ محمد ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جب اپنی بیٹی کی زبانی حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، حضور کی تنہائی کی ساری داستان سنی، سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شادی کی حکمت، یہ ہے حضور کی شادی کی حکمت۔ خالد ابن ولید جیسا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، معلوم ہے کہ میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ کی بازی ہاری گئی۔ مصطفیٰ نے کہا تھا تیر اندازوں سے کہ یہاں کھڑا رہنا، یہاں جگہ چھوڑ کے مت جانا، چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں تم یہ جگہ چھوڑ کے مت جانا۔ اور جب جنگ جیت گئے مسلمان، ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اب تو جنگ جیت گئے تو اب یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب ہمیں بھی مال غنیمت لینا چاہیے، جسے اس کو چھوڑ کے کفار بھاگ چکے ہیں۔ مگر کسی نے منع کیا کہ حضور نے کہا ہے کہ چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ مگر لوگوں نے اپنی عقل سے یہ سمجھا کہ حضور تو دشمنوں کو روکنے کے لیے ہم کو کھڑا کیا تھا تاکہ دشمن یہاں سے داخل نہ ہو، مگر اب وہ بات تو رہی نہیں، چونکہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں ہم، اس لیے وہ لوگ چلے گئے میدان جنگ۔ تو وہی خالد ابن ولید تھے جو پیچھے سے گھوم کر کے اسی راستے سے دوبارہ اندر گھس کے وہ خطرناک اٹیک کیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جیتی ہوئی جنگ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی، آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ کے دندان اقدس شہید ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ پہاڑ کے اوپر میں ایک گڑھے میں آپ وہاں نیچے چلے گئے، اس کافروں نے افواہ پھیلا دی، اسلام کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ وہی خالد ابن ولید جو اتنا بڑا رول ادا کیا تھا میدان احد میں، جب سرکار علیہ السلام ان کی پھوپھی حضرت ام میمونہ سے جب آپ نے شادی کیا مکہ المکرمہ میں، تو پھر پھوپھی جب مصطفیٰ کے نکاح میں چلی گئیں تو اور اپنی پھوپھی کی زبانی جب سرکار کی داستان سنتے ہیں تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والا کافروں کی طرف سے اتنا بڑا بہادر، وہ مصطفیٰ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شادی کی برکت۔ اور آج بھی کسی خاندان کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے شادی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شادی کرنے کے بعد دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضور کی ساری شادیاں اسی حکمتوں سے بھری ہوئی۔ سیدہ عائشہ، وہ تو ان کے باپ تو مصطفیٰ کے غلام تھے، مصطفیٰ کے دوست تھے، سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، احد میں ہمیشہ بالکل سائے کی طرح رہے جڑے
اب انہوں نے اپنی بیٹی کو سرکار کے نکاح میں دیا اور اس پر وہ ناز کرتے رہے کہ میری بیٹی کو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے. اگر حضور جبرن ایسا کرتے خواہش کی وجہ سے کبھی صدیق اکبر اپنی بیٹی کو نہیں دیتے. اب مکہ کے اس وقت کے سارے لوگ اس نکاح کو برا سمجھتے, لیکن نہ کسی نے برا سمجھا, چونکہ عین فطرت کے مطابق وہ شادی تھی. اب لڑکی چاہے 10 سال کے بعد جوان ہو یا 15 سال کے بعد جوان ہو, جوان ہونے کے بعد وہ شوہر کے قابل ہے. اور وہاں عرب کا کلچر ہے کہ وہاں چونکہ وہاں کی زمین گرم, آب و ہوا گرم, وہاں آج بھی لوگ 4 شادی کرتے ہیں, آج بھی ایک آدمی کے 50 بچے ہوتے ہیں. وہاں معیوب نہیں مانا جاتا چونکہ وہاں کی تہذیب کا حصہ. اب سیدہ عائشہ کی شادی کم عمری میں ہوئی مگر جوان ہونے کے بعد رخصتی ہوئی اور آپ حضور کے حرم سرا میں تشریف لائیں. حکمت یہی تھی کہ سرکار نے ہم قیامت تک کا پیغام دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مردوں کے قانون اصول اور ضابطے مسجد نبوی کے ممبر سے جو آپ نے کہا ابو ہریرہ نے نقل کیا, عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا, عبداللہ ابن مسعود نے اس کو یاد رکھا. لیکن سرکار جب اپنی بیوی کے حجرے میں رہتے تھے, جب وہاں 10-12 گھنٹے آپ کے گزرتے تھے, وہاں حضور نے کیا بولا, وہاں حضور نے کیا کہا, چونکہ سرکار کے سارے ارشادات ایک مارکنگ اسٹون ہے, ہمارے لیے لائٹ کا کام کرتے ہیں. عورتوں کے بارے میں مخصوص قوانین اصول اور ضابطے ہیں وہ جو سرکار مسجد نبوی کی ممبر سے نہیں بول سکتے. وہ خواتین کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی ساری بیویاں یا تو 40 سال پلس ہے, 40 پلس ہے. 40 پلس جانے کے بعد قوت یادداشت آدمی کی کیسی ہوتی سب کو معلوم ہے. ایک بیوی تو چاہیے جو گیٹ بائی ہارٹ کرنے والی ہو, جو زبردست قوت یادداشت ہو, جو میموری پاور اس کی ہائی ہو. حضور جو بولیں اس کو یاد کر لے. صدیق اکبر جیسے مہان کی بیٹی سیدہ عائشہ تھی, کم عمری میں عرب کے تمام مشہور شعراء کے اشعار عربی کے سارے ان کو یاد تھے, عربی محاورات میں دسترس حاصل تھی, قوت یادداشت غصب کی تھی. جب سرکار کے نکاح میں آئی حضور کی ایک ایک باتوں کو انہوں نے گیٹ بائی ہارٹ کیا, حدیثوں کو یاد کیا, سرکار کے فرمان کو سینے میں جگہ دیا. اور جب حضور پردہ فرمائے, پردے میں رہ کر آپ صحابہ کرام کو ایک فقیہہ, محدثہ, عالمہ, مفسرہ بن کر جو پیغام سنانا شروع کیا, لوگوں نے یہی کہا شریعت ہماری ادھوری رہ جاتی اگر میری ماں عائشہ مصطفیٰ کی نکاح میں نہیں آتی. آج مردوں کے قانون واضح ہے, عورتوں کے قانون واضح ہے. آج اگر شریعت مکمل ہے تو احسان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تکبیر, نعرہ رسالت, حکمت ہے, یہ حکمت ہے. آقا علیہ السلام کی شادی کی ساری باتیں مصطفیٰ کی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں. یہ بات مگر یہ خبیث, یہ رذیل, یہ مردود, یہ مصطفیٰ کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے. اب ان کی باتوں کا جواب یہی ہے. امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کیسی ان باتوں کو پھیلائی, اس کی باتوں کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ دی, اس باتوں کو اپنے اسکول میں لکھ دی. اگر یہ رامگیری جیسا خبیث نبی کے بارے میں غلط بولتا ہے, نپور شرما جیسی خبیثہ بولی, تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سڑک پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتانا ہے کہ تیری اوقات تو کچھ نہیں ہے, مگر جو دنیا کا سب سے بڑا ودوان ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا. تیری حیثیت تو کچھ نہیں ہے, مگر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. مصطفیٰ کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں, امریکہ کا سب سے بڑا پڑھا لکھا, وہ کہتے ہیں اس روئے زمین کا, انسانی تواریخ کا, ہیومن ہسٹری کا, مانو اتہاس کا ایک لوتا انسان محمد عربی ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. اے بمبئی میں پروٹیسٹ کرنے والے, رام گیری جیسے کم پڑھے لکھے آدمی, ذلیل آدمی کو ہائی لائٹ کرنے اور پوری دنیا میں شہرت دلانے کا کام کرنے والے, ان کے پیچھے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو بند کمرے میں مصطفیٰ کے خلاف بولتے ہیں. تو ہم سب کے دروازے